آج اگر ہم بار بار نریندر مودی اور یو اے ای اور سعودی عرب کی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اکنامک ریلیشنز بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، بہت زیادہ منی انوالو ہے، بہت زیادہ ٹریڈ انوالو ہے کہ جو بھی کسی بھی قوم کی ایکسٹرنل افیئرس کی پالیسی ہوتی ہے دیٹ از دی ریفلیکشن آف دیئر انٹرنل افیئرس. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم جب تک اپنے اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے ان آل ریسپیکٹس، فائنینشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، جتنے یونائٹڈ، جتنے اسٹرانگ ہوں گے وہی ریفلیکشن آپ کو ایکسٹرنل افیئرس کی پالیسیز میں نظر آئیں گی. آج اگر ہم بار بار نریندر مودی اور یو اے ای اور سعودی عرب کی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اکنامک ریلیشنز بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، بہت زیادہ منی انوالو ہے، بہت زیادہ ٹریڈ انوالو ہے. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے ہم ایک کشکول اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں دنیا بھر سے مانگنے کے لیے. سو دا بیگرز آر دا ناٹ چوزرز. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹرنلی، فائنینشلی، پولیٹیکلی، مورلی، سوشلی ہم نے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے. کرنا چاہوں گا میرے خیال میں ہمیں من حیث القوم اور حکومت کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت امہ شمہ کی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے مفادات کے حوالے سے وہ فیصلے کرتے ہیں. کبھی ہمیں مودی کا حوالہ نظر آ جاتا ہے، کبھی کسی اور کا حوالہ نظر آتا ہے، کبھی انڈیا ایران کے ریلیشن نظر آتے ہیں. تھوڑا سا تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے آپس میں کوئی محبت کا سلوک اتنا زیادہ نہیں کیا. خلفائے راشدہ سے اگر شروع کرتے ہیں تو جنگ صفین سے لے کر، جنگ جمل سے لے کر، جو امید نے عباسیڈز کے ساتھ کیا، جو تیموریوں نے بغداد کے ساتھ کیا، جو ٹرکس نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا، جو لودھیوں نے مغلوں کے ساتھ کیا، اینڈ ویسے ورسا. تو مسلمان تو آپس میں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتنی پیسفل کو ایگزسٹنس رہی ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جو منصور نے بہت اچھی بات کی ہے، کہ ہم نے کون سے ایسپیکٹس کو ابھی پش along کرنا ہے. کیا ڈپلومیٹکلی آگے بڑھنا ہے، ملیٹریلی آگے بڑھنا ہے، لیگلی آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے؟ منصور بھائی دیکھیں، فوج تو ہم نے ڈپلوائے کی، انہیں ہم نے ہائی الرٹ بھی کر دیا، ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں. اب دوسرا محاذ تھا خارجہ پالیسی کا، اس پر بھی کوششیں ہوتی نظر تو آئی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جس پہ اور کام کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ ڈیفنس کرنا ہم جانتے ہیں، اور میرے خیال میں یہاں پہ بات ڈیفنس کی حد تک ہی ہے، کیونکہ اٹیک کرنے کے حوالے سے تو وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے سوال کیا تھا کہ جناب آپ کا کیا حکم ہے، پھر ہم حملہ کر دیں. تو جب وہ جو سوال انہوں نے کیا تھا، میرے خیال میں اس کے اندر ہی پوری پالیسی جو ہے وہ کلیئر ہو گئی تھی، یعنی کہ حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا. اگر حملہ کرنے کا نہیں ہے ارادہ تو پھر کم از کم ہمیں تو پوزیشن ہماری کلیئر ہوگی نا کہ ٹھیک ہے ہم ایموشنلی سپورٹ کریں گے، بالکل کرتے ہیں. ہم لوگ ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائیں گے. سر ایڈیشن لے لیجئے، ایڈیشنل سوال لے لیجئے سر. اسی پہ جو بات آپ نے ہائی لائٹ کی کہ اگر ہم ڈیفینسو پہ نہیں جا رہے، ہم وار پہ نہیں جا رہے، ہم وہ آپشن استعمال نہیں کر رہے جو پرائم منسٹر نے بھی اس دن کہا تھا، تو کیا ایموشن سے کرفیو ختم ہوگا؟ کیا نعروں سے اور ٹویٹ سے وہاں سے فوجیں واپس جائیں گی؟ منصور صاحب نہیں، میرا نہیں خیال اس سے وہ امپیکٹ آئے گا. نہیں، وہ بے شک وہ اس کے اوپر امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن کم از کم آپ دنیا کو تو بتائیں گے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. کب تک ہوتا رہے گا؟ آخر کب تک ہوتا رہے گا؟ ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اس بات کو اٹھانے سے مودی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے. There is always a limit to something، اور اس کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. مسلم امہ اور دیگر ممالک کسی بھی مسئلے پہ اپنے مفادات کو پریورٹی دیتے ہیں، تو پاکستان کو بھی ریویو کرنا پڑے گی اپنی پالیسی، خاص طور پر اس موقف پہ جہاں اپنے مفاد آتے ہیں، جہاں خاص طور پر آپ کی ملک کی پالیسی اور ملک کے ایجنڈے سامنے ہوتے ہیں. سر جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. جب یمن کی باری آئی تھی اور سعودی عربیہ جو آپ کو ہر طرح کی ریلیف پرووائڈ کرتا ہے، انہوں نے آپ سے انٹرونشن کے لیے کہا تھا اور آرمی مانگی تھی، تو ہماری پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے. آپ نے نہ یمن کا ساتھ دیا نہ سعودی عربیہ کا. جب ایران عراق کی جنگ ہوئی تو ہم نے دو میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا. تو ہم نیوٹرل رہتے رہے ہیں. ابھی بھی جب یہ ڈیفرنسز تھے قطر کے، سعودی عربیہ اور ایمریٹس کے، جب ایئر سپیس بھی ایک دوسرے کی بند تھی
اور ہر طرح کا ٹریڈ انہوں نے ایک دوسرے سے منقطع کر دیا تھا، تو پاکستان نیوٹرل ہی رہا تھا۔ انہوں نے ہماری جنگ نہ 65 کی لڑی ہے، نہ 71 کی آ کر لڑی ہے، نہ انہوں نے کارگل میں آ کر ہماری مدد کی ہے۔ قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، آپ نے اپنی نیشنل پرائیورٹی کے مطابق کام کرنا ہے۔ یہ جو جنگ ہے یہ اس میں ہم سٹیک ہولڈر ہیں، کشمیر سٹیک ہولڈر ہے، اور چائنا کسی حد تک سٹیک ہولڈر ہے، انڈیا سٹیک ہولڈر ہے، تو ہم نے اس کو خود لڑنا ہے۔ کوئی آپ کی جنگیں آ کر نہ پہلے لڑا ہے نہ آج لڑے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج جو بیان دیا ہے اس پہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اٹس کائنڈ آف اے جینوسائیڈ جس کی طرف اب نریندر مودی کی گورنمنٹ بڑھ رہی ہے۔ یہ تمام پیٹرن آپ کو اسرائیل کا جو کہ فلسطینیوں کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا اس کی بہت حد تک ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ بالکل صحیح منصور بھائی، اس ریفلیکشن کو ہمیں بھی دیکھتے ہوئے اس کو فردر ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسی۔ بالکل صحیح منصور بھائی، کشمیر پر جو ہندوستان نے کیا اور اس پر پاکستان کی فورن پالیسی، ایک اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی دے دیا، اسرائیلی فارمولہ جو فلسطین پہ لگا اسی طرح کا کچھ سٹینڈ جو ہے مودی بھی کشمیر پر لینے جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ جو کمپین ان کو ایوارڈز پر ہو رہی ہے جو کہ مسلم ممالک کی جانب سے مل رہا ہے، تو کیا میسج کیا جا رہا ہے ہمارا مسلم امہ کی جانب سے ہماری فورن پالیسی کی جانب پہ، خاص طور پہ کشمیر کو لے کے؟ دیکھیں میرے خیال میں حقیقت پسندانہ بات کرنی ہمیں چاہیے، اور جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں مسلم امہ کی جانب سے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ سے جو ممالک ہیں ان کی جانب سے جس قسم کا رسپانس آیا ہے وہ بڑا مایوس کن قسم کا رسپانس ہے۔ اب ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات ہیں اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلے کیے۔ متحدہ عرب امارات میں بھارتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، اور اپنی ان تمام اس طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے یو اے ای اپنا جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہا ہے، اور جو پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کا انہوں نے اتنا خیال نہیں کیا۔ سعودیہ سے بھی اور مختلف دیگر ممالک سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی تو آخر اپنا سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا، پاکستان نے بھی تو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کشمیر کے اوپر ہم سب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بات میں کہ ہمارے ایک برادرانہ ہمارا ان کے ساتھ ایک لنک ہے، صرف مذہبی لنک نہیں ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارے اپنے بھائی ہیں وہ جن کے ساتھ ہمارا ایک لنک ہے۔ لیکن پاکستان نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کس حد تک آگے جائیں گے؟ سیاستدان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی پبلک پوسچرنگ اور ہوتی ہے اور ان کی ڈرائنگ روم کی پوسچرنگ جب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ جب یہ سیاستدان ٹی وی کے سامنے آتے ہیں، کیمرے کے اوپر آتے ہیں، تب یہ بات اور کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ بات کچھ اور چل رہی ہوتی ہے۔ اگر تو پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کشمیری بھائیوں کا ہر صورت ساتھ دینا ہے، تو معذرت کے ساتھ جو اقدامات ابھی تک ہم نے اٹھائے ہیں وہ تو کہیں سے بھی پوری طرح جو ہے وہ ٹک نہیں کرتے کہ ہاں جناب آپ نے اپنی فل فورس لگائی ہے۔ بالکل، آپ کو جو کچھ ہوا ہے اس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے، جو پیغامات آ رہے ہیں جی جنرل، اب کی بار ہم بھرپور انداز سے کشمیر کا ساتھ دیں گے ہر محاذ پہ، تو پھر ہمیں کچھ اور سٹیپ لینا پڑیں گے جنرل صاحب؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں مزید بہت کچھ کرنا ہے، لیکن ماضی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے جب کولڈ وار تھی تو اس میں ہم دو ڈیفرنٹ بلاکس میں تھے، انڈیا اور پاکستان، اور یو این ریزولوشن کے مطابق اس لیے فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جب ایک دفعہ لے کے گئے تو یو ایس ایس آر نے اس کو ویٹو کر دیا تھا۔ تو کولڈ وار جب تک رہی 1991 تک، تو اس وقت تک تو کچھ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کا پلیبسسٹ یا یو این ریزولوشن کے مطابق کوئی فیصلہ ہو سکے۔ اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جو خود کشمیر کی انٹرنل لیڈرشپ تھی انڈین ایکیوپائڈ کشمیر کی، وہ خود ڈیوائیڈڈ تھے، اور ان میں ایک بلاک تھا جو شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور یہ جو ہیں خاتون ہیں وہاں محبوبہ مفتی صاحبہ، جی، تو یہ لوگ یونینسٹ تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہی رہیں اور انڈیا کا یونین کا حصہ رہتے ہوئے ہمیں آٹونومی ملے۔ نریندر مودی کی ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے، اور اس کی گورنمنٹ نے بڑے اپنے کارڈز اچھے پلے کیے، انہوں نے کوئی ایکسٹریم قدم نہیں اٹھایا،
اور وہ ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتے رہے، بائیلیٹرلزم کی بات کرتے رہے. پھر 1971 کا جو سملہ ایکارڈ تھا اور 72 کا، اس کی وجہ سے اور اس کے بعد لاہور ڈکلیریشن کی وجہ سے پھر یہ بات ہوئی کہ ہم بائیلیٹرلی اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے، اگرچہ وہ ہوگا UN ریزولوشن کی روشنی میں ہی. لیکن وہ بھی ایک ایسا گن چکر تھا جس میں آپ پڑے رہیں 100 سال اور تو کچھ نہیں ہوگا.